بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بھارت میں ایک مسلمان سچا عاشق رسول نماز ادا کر رہا تھا کہ پولیس نے ڈنڈے برسانا شروع کر دیے اور اسے اتنا مارا کہ سر سے شدید خون بہنے لگا، اور اس کے بعد پھر اللہ کا ایسا کرشمہ ہوا کہ دیکھنے والے بے ساختہ کلمہ پڑھنے لگے اور مسلمان ہو گئے۔ ناظرین کرام، آپ بھی یہ واقعہ دیکھ کر بے ساختہ سبحان اللہ پکار اٹھیں گے اور آپ کا ایمان تازہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ پر یقین مزید پختہ ہو جائے گا۔ یہ ایک بالکل سچا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ کب، کہاں اور کیسے پیش آیا، یہ سب جاننے کے لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ پچھلے سال بھارت میں 20 اکتوبر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر پیش آیا۔ جب مسلمان عید میلاد النبی کی خوشیاں منانے میں مصروف تھے تو تب ہندوؤں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ ناظرین کرام، پہلے آپ کو عید میلاد کے موقع پر پیش آنے والے واقعے کی تفصیل بتاتے ہیں اور پھر اس شخص کے بارے میں بتائیں گے کہ جس پر نماز کے دوران حملہ کیا گیا۔ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش میں عید میلاد کے جلوس پر پولیس نے لاٹھی چارج کیا۔ اسی طرح ریاست اتر پردیش میں بھی عید میلاد کے جھنڈوں کو اتار دیا گیا۔ 12 ربیع الاول کو بھی مسلمانوں کو سکھ کا سانس نصیب نہ ہوا۔ مودی کی پولیس اور ہندوتوا کے غنڈوں نے ہراساں کیا۔ مدھیہ پردیش میں پولیس نے عید میلاد کے موقع پر جلوس کو روایتی راستے سے جانے سے روک دیا، اور ریاستی پولیس نے انتہا پسندوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر لاٹھی چارج کیا اور متعدد شرکاء کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ اتر پردیش کے شرح وسطی ضلع میں پولیس نے عید میلاد کا پرچم یہ کہہ کر اتار دیا کہ یہ تو پاکستان کا پرچم ہے۔ لکھنؤ میں بی جے پی کے انتہا پسند ہندوؤں نے رات گئے عید میلاد کے پرچم اتار دیے اور مسلمان خواتین کو دھکے دیے۔ مسلمان بے بسی کی تصویر بنے رہے۔ ناظرین کرام، وہیں پر ایک شخص ایسا تھا جو سچا عاشق رسول تھا۔ علی محمد نامی یہ شخص مدھیہ پردیش کا رہائشی تھا اور نیک پرہیزگار نوجوان، نماز روزے کا پابند تھا۔ ظہر کی نماز عید میلاد کے رش کے باعث مسجد کے باہر سڑک پہ باجماعت ہو رہی تھی کہ پولیس نے اتنے میں لاٹھی چارج شروع کر دیا۔ لاٹھی چارج کے باعث باقی لوگ تو مجبوراً نماز توڑ کر بھاگ گئے، لیکن وہیں پر علی محمد لاٹھیاں کھاتا رہا مگر نماز نہ توڑی۔ پولیس کے اہلکار جو کہ اس کو بری طرح مارنے لگے، اسے لاٹھیاں اور ٹھوکریں ماری جا رہی تھی مگر وہ نماز پڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ بری طرح لہو لہان ہو گیا۔ لاٹھیاں لگنے کی وجہ سے سر زخمی ہوا اور بری طرح سے خون بہنے لگا، اور وہ سجدے میں تھا۔ اس نے نماز پڑھ کے آسمان کی جانب دیکھا۔ پولیس کے تینوں اہلکار اسے گھسیٹتے مارتے ہوئے گرفتار کر کے تھانے لے گئے۔ لیکن ناظرین کرام، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کوئی اپنی جان کی پرواہ نہ کرے اور اللہ تبارک و تعالی اس کا بدل نہ چکائے؟ بے شک اللہ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کوئی نہیں۔ ناظرین کرام، ہوا پر کچھ یوں کہ ٹھیک چند دن کے بعد وہ تینوں پولیس کے اہلکار جو کہ نماز کے دوران علی محبت پر تشدد کرتے رہے تھے، تینوں کو بیک وقت کرونا ہوا اور تینوں ایک ایک دن کے وقفے سے مر گئے، اور ایسی صورت میں مرے کہ ان کے اپنے بھی ان کا آخری دیدار نہ کر سکے۔ مرنے سے پہلے ایک شخص نے رو رو کر معافی مانگی۔ وہ روتے اور چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ ایک بار اس شخص کو بلا دیا جائے جس پر ہم نے رحم نہ کیا اور اس کی عبادت کے دوران اس کو گالیاں دی اور مارا، بس ایک بار اس کو بلا دے تاکہ میں اس شخص سے معافی مانگ سکوں۔ ان تینوں کی یہ بات اسی سے منسوب کی گئی کہ ان تینوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، کیونکہ باقی پولیس اہلکار محفوظ رہے، جبکہ ان تینوں کو ہی کرونا کے باعث موت کیوں ملی۔ تھانے کے باقی اہلکار اور وارڈ میں موجود ڈاکٹرز اور نرسز سمیت وارڈ بوائے یہ سب دیکھ کر لرز گئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ ہی اپنے پیاروں کا بہترین مددگار اور انصاف کرنے والا عادل ہے۔ ناظرین گرامی، اس واقعے سے ایک فقیر کا واقعہ یاد آ گیا، آئیے آپ کو وہ بھی سناتے ہیں۔ بغداد کا بازار تھا اور صبح کا وقت تھا، اور ایک حلوائی صبح صبح اپنی دکان پہ بیٹھا تھا کہ ایک فقیر وہاں نکلا۔ اس فقیر نے لکڑی کے کھڑاؤں یعنی لکڑی کے جوتے پہن رکھے تھے۔ حلوائی نے کہا کہ آؤ بابا جی ذرا بیٹھو۔ اس نے گرم دودھ نکال کر بابا جی کو پیش کیا۔ صبح کا موقع تھا۔ فقیر نے دودھ پیا اور اللہ کا شکر ادا کر کے حلوائی کا شکر ادا کرتے ہوئے آگے چل پڑا۔ بازار کا منظر تھا، آگے ایک فاحشہ اپنے یار کے ساتھ بیٹھ کر موسم کا لطف اٹھا رہی تھی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی تھی اور وہ دونوں بھی اس موسم کا لطف لے رہے تھے۔ فقیر اپنی موج میں بازار سے گزر رہا تھا۔ چونکہ لکڑی کے کھڑاؤں پہنے تھے اس لیے کیچڑ کبھی دائیں کبھی بائیں اڑتا اور ایک چھینٹا اڑا اور اس فاحشہ عورت کے قیمتی لباس پہ گرا۔
اس کے پاس بیٹھا ہوا جو اس کا یار تھا اسے بڑا غصہ آیا۔ وہ اٹھا اور آ کر فقیر کے منہ پہ تھپڑ مارا اور کہا کہ فقیر بنے پھرتے ہو، چلنے کی بھی تمیز نہیں، تو نے میرے محبوب کا قیمتی لباس خراب کر دیا۔ فقیر نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہنس کر کہا، مالک تو بھی بڑا بے نیاز ہے، کہیں سے دودھ پلواتا ہے تو کہیں سے تھپڑ پڑواتا ہے۔ یا رب تیری بھی کیا شان ہے کہ کہیں سے اتنی عزت کے دودھ پلوا دیا اور کہیں سے تھپڑ پڑوا دیا۔ یہ کہہ کر فقیر آگے چل پڑا۔ اب وہ عورت اوپر چھت پہ جانے لگی تو سیڑھی سے پاؤں پھسلا اور سر کے بل نیچے گر گئی۔ ایسی چوٹ لگی کہ موقع پر ہی فوت ہو گئی۔ تو وہیں پر شور مچ گیا کہ فقیر نے کوئی بد دعا دی ہے جس کی وجہ سے یہ قیمتی جان چلی گئی ہے۔ فقیر ابھی بازار کے دوسرے کونے تک پہنچ نہ پایا تھا کہ پکڑ لیا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ بڑے فقیر بنے پھرتے ہوں، حوصلہ بھی نہیں رکھتے۔ فقیر نے حیران ہو کر کہا کہ میاں کیا ہوا؟ تو اس عورت کے دوست نے آگے بڑھ کر کہا کہ تیری بد دعا کی وجہ سے میرے محبوب کی جان چلی گئی۔ وہ فقیر حیران ہوا اور کہا کہ واللہ میں نے تو کوئی بد دعا نہ دی۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں، تمہاری ہی بد دعا کا کیا دھرا ہے۔ لوگوں نے اور اس شخص نے کافی ضد کی کہ نہیں، یہ سب کچھ تمہاری بد دعا کی ہی وجہ سے ہوا ہے۔ جب لوگوں نے بہت ضد کی تو فقیر نے کہا کہ اگر سچی بات پوچھتے ہو نا تو میں نے بد دعا کوئی نہیں دی، یہ تو یارو یارو کی لڑائی ہے۔ لوگوں کو تعجب ہوا، کہا وہ کیا بھلا؟ تو فقیر بولا کہ جب میں گزر رہا تھا تو میرے پاؤں کی وجہ سے پانی کا چھینٹا اڑا اور اس عورت کے لباس پہ پڑا، تو اس عورت کے یار کو غصہ آ گیا، اس نے مجھے مارا۔ پھر جب اس نے مجھے مارا تو میرے بھی یار کو غصہ آ گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، حضرت داتا گنج بخش کشف المعجوب میں لکھتے ہیں کہ فقیر اتنی دیر تک فقیر نہیں بنتا جب تک خدا کی رضا پہ راضی نہیں ہو جاتا۔ اور بلے شاہ نے کہا تھا کہ بلیا کے تینو کافر کافر آنکھڑ تو آہو آہو آنکھ، جب تک وہ رب کی رضا پر ناراضی ہو وہ فقیر نہیں بنتا۔ عشق کرنا ہے تو پھر چاکے گریباں کر لے، ہوش والوں سے کہا رقص سے جنوں ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔